السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں محبت لفظ ہے لیکن کا تھرڈ پارٹ۔ وہ تھا ہی اتنا پروقار اور ساحر شخصیت کا مالک کہ جو دیکھتا مڑ کر ایک بار ضرور دوبارہ دیکھتا۔ اس کی چال میں شیر جیسا دبدبا تھا، جیسے دنیا کو فتح کرنے نکلا ہو۔ سفید شلوار قمیض پر کندھوں پر ڈالی کریم کلر کی بڑی سی مردانہ شال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ فزکس ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھا ہر فرد اگر اس وقت کسی طرف متوجہ تھا تو وہ صرف ضیاء علی خان کی ہی ذات تھی۔ لوگوں کو مسلسل اپنی طرف تکتا پا کر خود بخود اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچ رہی تھی، اور اس کے دائیں گال میں ذرا اوپر بننے والا ڈمپل بے حد گہرا اور اس قدر خوبصورت تھا کہ کتنے دلوں کو اپنی دھڑکنیں اس ڈمپل میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھیں۔ انہی میں سے ایک گلے لالا بھی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی لالا کی نگاہ یوں ہی بھٹکی تھی اور جیسے ضیاء علی خان کے اس خوبصورت روپ میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس کے یاقوتی لب حیرانی سے ذرا سے واہ ہوئے تھے، اور تبھی بالکل اتفاقیہ طور پر رضا علی خان کی نگاہ ان لبوں پر پڑی تھی، ملائی جیسی رنگت میں دہکتے انگاروں کے جیسے یاقوتی ہونٹ اور ان کے بالکل اوپر لبوں پر کالا تل۔ وہ بے اختیار سا ہوا تھا، اور پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ بے اختیار ضیاء علی خان ایک شان سے لالا کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر لالا بھی چونک گئی تھی۔ پرس اور دیگر چیزیں سنبھالتی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آنے سے پہلے وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، لیکن عین اسی وقت اس کا پین نیچے گرا تھا۔ وہ جھکی، ضیاء کے پشاوری چپل میں مکید پاؤں اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ جھٹ سے پین اٹھا کر وہ سیدھی ہوئی۔ ضیاء اس کے قریب بے حد قریب کھڑا تھا، اس کی نظریں اب بھی اس کے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ کوئی بات کرو، وہ کسی روبوٹ کسی انداز میں بولا تھا۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ آر یو میڈ؟ لالا کو ایک دم سے غصہ آنے لگا، اور ان لبوں کو ہلتا دیکھ کر ضیاء علی خان کے ہونٹ پھر سے مسکرا دیے تھے۔ کمال ہو تم۔ اس کی بات سن کر لالا جھٹ سے وہاں سے مڑی تھی۔ میری پہلی وش پوری کرنے کے لیے مس شکریہ مس لالا۔ اور قدم بڑھاتی لالا کے قدم پتھر کے ہوئے تھے۔ وہ اس کا نام جانتا تھا، لیکن کیسے؟ جبکہ اس نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے جانتی تھی۔ پھر وہ کون تھا؟ مسکراتا وہ اس کے قریب سے گزرا تھا اور کتنے ہی پل اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ لالا رکو۔ گر وہ اپنی ہی کوششوں میں مگن گمسم کلاس کی طرف جا رہی تھی جب نمرا کی آواز نے اسے رک جانے پر مجبور کیا۔ نمرا کلاس کی وہ واحد لڑکی تھی جو لالا سے دوستی بڑھانے میں کامیاب ہوئی۔ لالا کسی سے بھی زیادہ بات کرنے کی روادار نہ تھی، لیکن نہ جانے نمرا کی شخصیت کی معصومیت تھی یا اس کا خلوص کہ وہ اس کے قریب آتی گئی۔ یہ کزن ہے تمہارا؟ نمرا نے کلاس روم کی گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے ضیاء علی خان کی طرف اشارہ کیا، جو دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ لالا نے اس سمت الجھی نگاہ ڈالی اور پھر سے پھیر لی۔ میں اسے نہیں جانتی۔ لالا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف انکار کیا۔ نمرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب نہیں جانتی؟ وہ حیران تھی۔ نہیں جانتی مطلب نہیں جانتی؟ اس شکل کے کسی بھی شخص سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے نمرا، اس نے وضاحت دی۔ پھر یہ تمہارا نام کیسے جانتا ہے لالا؟ نمرا اب بھی حیران تھی، جبکہ آج اس کا یہاں پہلا دن ہے، اور نمرا کی بات سن کر وہ مزید الجھ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، وہ چڑ کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ نمرا اس کے ہم قدم ہوئی۔ بیٹا یونیورسٹی مت جاؤ، میں نہیں چاہتی لالا میرے ماضی کا کالا سایہ یا تمہارے حال یا مستقبل کو گہنا دے۔
سبین کی آواز نے اس کی روح کے کواڑ بجا دیے تھے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ دال کالی ہو یا پیلی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں نمرا، میری چاہ صرف میرے خواب ہیں۔ اس نے اندر ہی اندر خود کو مضبوط کیا اور آئندہ ضیاء علی خان کو مکمل نظر انداز کرنے کا تہیہ کیا۔ اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ ماں کے دامن پر لگے چینٹے نہ صرف اپنی محنت اور کردار سے مٹائے گی بلکہ خود کو بھی ثابت کرے گی۔ گاؤں پر اترنے والی صبح بے حد چمکدار تھی۔ سنہری کرنوں نے ہر چیز کو عجیب سنہری رنگ بخشا تھا۔ ہر چیز جھلملا اٹھی تھی۔ سردیوں میں ایسی دھوپ انگ انگ میں عجیب سی سرشاری بھر دیتی ہے۔ ڈیرے کے وسیع احاطے میں دھوپ میں ہی چارپائی پر بیٹھے سہراب علی خان لوگوں کے مسائل بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ جو نیچے زمین پر بچھی چوڑی چٹائی پر دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ تبھی ڈیرے کی ننھی سی چار دیواری کے پار کچی سڑک پہ دھول اڑاتی پولیس کی گاڑی کی نظر ان پر پڑی۔ گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹ دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ خان، پولیس۔ ایک آدمی تیزی سے اطلاع دینے آیا۔ خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ گاڑی ڈیرے کے چوبدار دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ایس ایچ او 2 سپاہیوں کے ساتھ ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم خان جی۔ آگے کو نکلی ہوئی توند سے پھسلتے بیلٹ کو بار بار جھٹکے سے اونچا کرتا ایس ایچ او ادب سے مخاطب ہوا۔ کیسے ہیں ایس ایچ او صاحب؟ سہراب خان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو تھی آج اتنی صبح؟ سہراب خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا آگے کی طرف جھکا۔ خبر تو آپ تک پہنچ ہی گئی ہوگی، سرگوشی کی۔ کون سی خبر ایس ایچ او صاحب؟ کھل کر بات کریں، اپنا ڈیرا ہے۔ وہ ویسے ہی پورے اعتماد لہجے میں بولے تو وہ کھسیانہ ہو کر سیدھا ہو بیٹھا۔ خان، شہباز خان کے کھیتوں میں رات آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب کی بار اس کی آواز بھی دمدار تھی۔ سہراب خان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نقصان تو نہیں ہوا نا؟ وہ فکر مند تھے۔ کافی نقصان ہو گیا ہے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ وہ بغور سہراب علی خان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں ہمدردی ہے ان سے، جاؤں گا شام تک افسوس کرنے، اور جو بھی مدد ہو سکی کروں گا۔ ان کے چہرے پر سادہ سا تاثر تھا۔ خان، لیکن میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا۔ صاف بات کرو ایس ایچ او۔ وہ اب چڑھنے لگے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے آپ کے آدمی شاہ سوار کو دیکھا تھا موقع پر۔ ان کو آپ کے آدمیوں پر شک ہے خان۔ پہلی بار سہراب خان کے ابرو تن گئے تھے لیکن چہرے پر سکون سا تھا۔ میرے ہی اس قدر ذلیل کام کیوں کرنے لگے، جبکہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ رہی بات شاہ سوار کی تو وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، اس کے اس کام میں ملوث ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی آواز میں یقین تھا۔ ایس ایچ او اور الجھنے لگا۔ جو بھی ہے خان، ہمیں تفتیش تو کرنی پڑے گی۔ شاہ سوار اور آپ کے دوسرے آدمیوں سے بات پوچھ گچھ۔ وہ جیسے اجازت لے رہا تھا۔ لاکھ بسم اللہ، ہماری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے۔ سہراب خان نے جیسے مونچھوں کو تاؤ دیتے انہیں خدا حافظ کہا تھا، وہ سر ہلاتا مڑ گیا۔ سہراب خان کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ میں آئی کم ان میم؟ بھاری مردانہ آواز پر سبھی کی نظریں دروازے کی سمت اٹھیں۔ آنکھوں میں ایک دم سے ہی ستائش سی ابھری تھی۔ بلیو جینز پہ بلیک شرٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے ضیاء علی خان دروازے میں ایستادہ تھا۔ ضیاء بچے؟ میڈم تبسم کے لب اسے دیکھ کر خود بہت مسکرا اٹھے تھے۔ صبح جب ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تب اتفاقاً ان کی ملاقات ضیاء سے ہوئی تھی، اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کر صرف 20 منٹ کی ڈرائیو میں وہ اس کی خوش مزاجی سے کافی امپریس ہو چکی تھیں۔ آ جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ ایک ہاتھ میں 1-2 کتابیں تھامے وہ ایک شان سے چلتا اندر آیا تھا۔ شہزادہ لگتا ہے قسمیں۔ نمرا نے کتاب میں گم بیٹھی لالا کو کوہنی مار کر متوجہ کیا۔
وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت ضیاء کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تھی اور وہ رک گیا تھا۔ یہ ہیں آپ کے نئے ساتھی ضیاء علی خان، میڈم تبسم تعارف دینے لگی۔ کچھ ذاتی وجوہات کے بنا پر انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا، لیکن خیر دیر آئید درست آئید، ان کے کہنے پر سبھی مسکرا دیے تھے۔ ضیاء البتہ ابھی تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سرمئی سی لو دیتی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ نہ پائی تھی، نظریں جھکا گئی تھی۔ ہیو اے سیٹ ضیاء، میڈم نے اسے اجازت دی۔ لالا نے جھکی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سیاہ بوٹوں میں مقید قدم دھیرے سے آگے بڑھے۔ دانستہ یا نادانستہ جب وہ بالکل اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا، اس کا پین لالا کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ وہ رک گیا تھا۔ لالا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جھکا۔ مہکتی خوشبو نے لالا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پاؤں پیچھے کیے تھے۔ ضیاء نے پین اٹھایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ لالا البتہ دیر تک دل کو نہ سنبھال پائی تھی۔ باری، وہ آفس میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب خوشی سے چہکتی وہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ باری متوجہ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے کام میں بری طرح محو تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انگلی سے ٹیبل بجائی تو وہ چونکا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے 2 پیکٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھے۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جانتے ہو نا، پاپا کچھ دنوں تک تمہاری پروموشن ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ ذرا سا پیچھے ہو کے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، تو سمپل، اب ہر وقت تم اس سادہ سے لباس میں نظر نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ اس لباس میں کیا برائی ہے؟ اس نے مزید حیران ہوتے ہوئے اپنی سفید کاٹن کی شرٹ کے کالر چھوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ مینیجر بن جاؤ گے اب تم، مطلب سبھی کچھ اب تم ہینڈ کرو گے، اور میں چاہتی ہوں تم دور سے پہچانے جاؤ۔ وہ دیکھو، سکندر انٹرپرائزز والا بہریال ولی خان جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی لو جھلکنے لگی تھی۔ اس دفعہ مسکرانے کی باری بہریال کی تھی۔ میڈم، انسان لباس سے نہیں اپنی قابلیت سے پہچانا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی قابلیت سے میں ضرور ایک دن پہچانا جاؤں گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ کچھ بھی ہو باری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کل سے تم انہی کپڑوں میں آفس آؤ گے، کوئی بہانہ نہیں۔ وہ بائیں ہاتھ کی انگلی ہونٹوں پر سجائے گم سا بیٹھا رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ میری بات مانو گے؟ ہمیشہ کی طرح حکم دے کر وہ ایک مرتبہ پھر ملتجی انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ تھا بہریال اس کی بات مانے گا۔ بہریال کھلکھلا دیا تھا۔ شیور میم۔ اس کے مؤدب انداز پر وہ سکون سے ہو کر ہاتھ ہلاتی باہر چلی گئی، اور وہ پریشان سا اس کے دیے گفٹس چیک کرنے لگا۔ امی، آفس کے لیے نکلتے وقت اسے کچھ خیال آیا تو واپس کچن کی کھڑکی میں آ کر پکارا۔ برتن دھوتی زرینہ کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ نانو کی طبیعت خراب تھی، میں جلدی آ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا، پھر چلیں گے۔ حمزہ کی بات پر ان کا منہ بن گیا تھا۔ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی وہ باہر آئیں۔ تمہیں بڑی خبر ہوتی ہے نانو کے گھر والوں کی، انہوں نے گھر والوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شک بھری نگاہ حمزہ کو گھور رہی تھی۔ شاہویز کا فون آیا تھا رات کو، اسی نے بتایا۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ اور ہاں امی، پلیز ادھر کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے نانو خفا ہو جائے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو ہدایت دی۔ وہ تو بھڑک ہی اٹھیں۔ نانو خفا ہو جائے یا تمہاری رانی، تلخی سے کہا گیا۔ امی پلیز۔ وہ انہیں روکتا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اولاد ہو تم میری، ہر ایک رنگ سے واقف ہوں تمہارے، وہ تیزی سے کہتی اس کے پیچھے آئیں۔ اور کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ وہ لالا بی بی تم پر تھوکے گی بھی۔ حمزہ کے بڑھتے قدم ایک دم رکے تھے۔ ارے کوئی اوباش امیر زادہ نہ پھنسا لیا نا تو میرا نام بدل دینا، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ حمزہ بائک کھڑی کر کے ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے؟
وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ یہی تو فرق ہے، انہوں نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، سبین کی طرح کسی آوارہ عورت کی نہیں۔ حمزہ کے لیے وہاں مزید رکنا دشوار تھا۔ مٹھیاں بھیجتا صحن میں پڑی پلاسٹک کی بالٹی کو زوردار لات رسید کرتا وہ بائک کے پاس آیا تھا۔ میرا انتظار مت کیجیے گا، میں کھانا باہر ہی کھا لوں گا، مجھے دیر ہو جائے گی، وہ بائک لیے غصے سے کہتا باہر کی طرف بڑھا۔ ہاں ہاں، ان منحوسوں کے بارے میں کچھ کہو تو غصہ تو تمہیں آئے گا نا، کالا جادو جو کیا ہے ان کل موہی نے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ وہ بنا پلٹے تیزی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ رات کا کھانا بھی باہر ہی کھا کے آنا، دروازے کی اوٹ سے انہوں نے تلخ لہجے میں کہا تھا، بلکہ ان چہیتیوں کے گھر ہی کھانا، ایک اور طنز میں بھوجا تیر۔ اس نے غصے سے مکہ بائک کو جڑ دیا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ نمرا کے ساتھ کینٹین جانے کے بجائے ڈپارٹمنٹ کے پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ ایگزام سر پر تھے اور وہ جلد از جلد اپنے نوٹس مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ اس طرف بہت کم لوگ آتے تھے، سو فارغ وقت میں وہ کافی سارا کام نمٹا سکتی تھی۔ سنبل کے پیڑ کے نیچے سب سے بے خبر وہ کتابوں میں غرق تھی اور نمرا ایئر فون لگائے کانوں میں سر دھنتی چنگم چباتی ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ اس طرف پہلی بار آئی تھی اور وہ دل ہی دل میں اس بات پر افسوس کر رہی تھی۔ زیادہ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف نہ صرف سکون تھا بلکہ سبزہ بھی کافی تر و تازہ تھا۔ یہاں اگلے لان کی نسبت پھولدار درختوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی اور سب پورے خزاں کی آمد پر بے حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ لالا، اسے اچانک ہی خیال آیا۔ میوزک آف کرتے اس نے کتاب میں گم لالا کو مخاطب کیا، جو ساتھ ساتھ تیزی سے صاف اوراق کو رنگین بھی کیے جا رہی تھی۔ اس نے ویسے مصروف انداز میں جواب دیا بنا اس کی طرف دیکھے۔ تم نے ایک بات نوٹ کی؟ ایئر فون کان پر گھاس پر اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی مصروف انداز میں جواب دیا۔ لیکن میں نے نوٹ کی ہے نا، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے اس کا شانہ ہلا گئی۔ کیا ہے نمرا؟ لالا ناراض ہوئی۔ لکھنے دو جلدی ورنہ اہم پوائنٹس دماغ سے مس ہو جائیں گے۔ اس کا ہاتھ اسی قدر تیزی سے چلتا رہا۔ لالا، اس نے پین لالا کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نمرا کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ لالا مسکرائی۔ اچھا بتاؤ، وہ کتابیں سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا نوٹ کر لیا تم نے؟ بند مٹھی پر ٹھوڑی جمائے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ضیاء علی خان تمہیں پسند کرنے لگا ہے، اس نے اپنا قیاس بتایا اور لالا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں بھی لگتا ہے نا؟ کمال اعتماد سے پوچھا گیا۔ اس بےہودہ بات کے لیے تم نے میرے کتنے اہم پوائنٹس مس کر دیے۔ لالا اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے تعصب سے بولی۔ یہ بےہودہ بات نہیں ہے، مکھ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی نمرا۔ شہادت کی انگلی دکھاتی لالا تلملائی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لالا، تم جہاں ہوتی ہو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ کلاس کے دوران بھی میں نے دیکھا ہے اکثر وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب تم اس کی طرف دیکھتی رہتی ہو، لالا نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ واقعی یا صرف بات بدلنے کی کوشش کی تھی نمرا بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ شاید، مگر میں نے ہمیشہ نہ جانے کیوں اسے تمہیں ہی کھوجتا ہوا محسوس کیا ہے۔ نمرا نے اس کی بات آرام سے ہوا میں اڑا دی تھی۔ اس بار لالا خاموش رہی تھی کیونکہ واقعی یہ سچ تھا۔ وہ بالکل میں جانتی تھی کہ ضیاء علی خان کون تھا، لیکن وہ اتنا سمجھ سکتی تھی کہ وہ واقعی اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ دانستہ یا نادانستہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر جاتا کہ خود لالا کو اپنا کردار مشکوک لگنے لگتا۔ وہ ہمیشہ اسے کتراتی تھی، پہلو بچا کے نکل جاتی۔ اسے یقین تھا اس طرح سوائے اسے ضیاء کی اس پیش رفت کا اندازہ کسی کو نہیں ہوگا۔ لیکن آج نمرا کے منہ سے سن کر اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا یہ صرف اس کا اپنا وہم نہیں تھا، ضیاء کو باقی لوگ بھی نوٹ کرنے لگے تھے۔ ویسے کہوں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے، تم دونوں کی جوڑی لگے گی شاندار۔ نمرا کے شرارتی کہے پر وہ چونکی تھی۔
शट अप निमरा, गुस्से से कहती वो किताबें उठाने लगी। इसमें शट अप वाली क्या बात है? वो मुंह बना गई। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई भी बात की जिसमें मैं और ज़िया एक साथ शामिल हों, तो हमारी दोस्ती ख़त्म समझना निमरा। वो बैग उठाती खड़ी हुई। पागल हो तुम? हैरान सी निमरा भी उठ खड़ी हुई। इतनी छोटी सी बात पे दोस्ती ख़त्म करोगी? उसके लहजे में खफकी थी। छोटी सी बात? छोटी सी बात तुम्हारे लिए है। मैं नहीं चाहती मेरे हवाले से इस तरह की बातें पूरी यूनिवर्सिटी की ज़ुबान पर आ जाएं। एक पल लगता है ऐसी बातों को फैलने में निमरा, और मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, और इन ख्वाबों के रास्ते में कोई ज़िया अली खान नहीं आएगा, ना मैं आने दूंगी। सख्त लहजे में कहती वो आगे बढ़ गई। अच्छा सॉरी। निमरा ने फौरन माजरत की थी, और अगले ही पल खुद से आगे जाती लाला अचानक रुकी थी, तभी वो उससे टकरा गई थी। उसने हैरत से सर उठाया था, और अगले ही पल लाला की तरह उसके कदम भी साकित हुए थे। ब्लैक कलर की शलवार में मलबूस वो बिलाशुबा ज़िया अली खान ही था। वो बिलाशुबा साहिर शख्सियत का मालिक था। उसकी आंखों में जिस कदर गुरूर था, अनाबी लबों पर इसी कदर दोस्ताना मुस्कुराहट रक्स करती रहती थी। तने कॉलर की ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस आस्तीन फोल्ड किए सुनहरी रोमों वाली कलाई पे डार्क ब्राउन कलर के धागे में महफूज तावीज़ बांधे बड़ी शान से उसने वही बायां हाथ उसे देखकर हिलाया था, जैसे वो उसका पुराना शनासा था। मैंने कहा था ना। निमरा ने लाला के मजीद करीब होते हुए उसके कान में सरगोशी की। लाला तेज कदमों से आगे बढ़ी, वो सीढ़ियों के करीब आई। लाला, बिल्कुल अचानक सामने आकर पुकारा गया था। लाला ने नजरें उठाई। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। इसी वक्त शाहिद और इब्राहिम भी वहां आ गए थे। इस बदतमीजी का मतलब? लाला गुस्से से पूछा। मेरे साथ मिलकर एक कप कॉफी पियोगी? इतनी दलेराना ऑफर पर लाला का चेहरा जहां लाल हो गया, निम्रा का न जाने क्यों पूरा मुंह खुल गया था। जहन्नुम में जाओ तुम, वो साइड से निकलते हुए भड़कते हुए लहजे में बोली। तुम्हें वहां कॉफी पीनी है तो जहन्नुम ही सही, जरूर चलूंगा। उसके वैसे ही सादा लहजे पे शाहिद और इब्राहिम को हंसी आ गई। निम्रा ने बमुश्किल अपने कह कहे का गला दबा दिया था। अलबत्ता लाला ने इस दफा मुड़कर भी ना देखा था। पागल है ना? लाला के हम कदम होते हुए उसने जैसे ताई चाही थी। बिल्कुल भी नहीं। लाला के जवाब पर उसे हैरत हुई। बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लाला के अगले अल्फाज पर उसने तायद में सर जरूर हिला दिया था। शाह सवार उनका सबसे काबिल आदमी था। उसने सोहराब अली खान के बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन कभी किसी की निगाहों में नहीं आया था। लेकिन इस बार बाजी बिल्कुल उलट गई थी। गांव के कई लोगों ने उसे वहां देखा था जहां आग लगी थी। अपने कबीले के लोगों को संभालना ज्यादा मुश्किल ना था, लेकिन मुहालिफ कबीले का नुकसान हुआ और उनके लोगों को खरीदना उनके बस में नहीं था। तभी उन्होंने फिलफौर शाह सवार को शहर के करीब एक कदरे सुनसान इलाके में रहने की हिदायत की थी। और ठीक 2 दिन बाद आज वो खुद भी उस कच्चे पुराने खंडरनुमा मकान में मौजूद थे। शाहसवार सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। इस वाक़े से मैं क्या समझूं शाहसवार? मूंछों को ताव देते उन्होंने दाएं हाथ पकड़ी छड़ी घुमाई। यही कि तुम नाकारा हो गए हो। उनका लहजा तल्ख हुआ। ना खान, वो उनके कदमों में गिर पड़ा। सारी उम्र आपकी खिदमत की आइंदा भी करता रहूंगा। आप हुक्म करें खान। आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं रही, मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा। भारी कदो कामत वाला मर्द बच्चों की तरह हाथ बांधे रो रहा था। वो उनका वफादार आदमी था, उन्हें कोई शक नहीं था। वो अगर उसे कह देते तो वाकई अपनी जान भी ले लेता। तुम्हारा गुनाह इतना भी बड़ा नहीं कि इसकी सजा में मैं अपना इतना कीमती आदमी खो दूं। लेकिन तुम जानते हो इलेक्शन करीब है। जरा सी बात से किस कदर नुकसान पहुंच सकता है। अपनी गलती मानता हूँ खान, शर्मिंदा हूँ मैं। वो हाथ बांधे झुका रहा। ये तो शुक्र है एसएचओ बुक बिकाऊ निकला, वरना इस बार वाकई मुझे तुम्हें खोना पड़ता। उनकी आवाज में तासुफ सा उभरा। सर्द सी लहर शाहसवार की रीढ़ की हड्डी में सुनसुना गई। सोहराब अली खान उठ खड़े हुए। आइंदा ख्याल रखूंगा खान। वो मजीद झुका। ख्याल ही रखो तो अच्छा है शाहसवार। आइंदा ऐसी गलती हो
تو میرے سامنے آنے کی غلطی نہ کرنا، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ حکم خان، وہ ہاتھ باندھے بولا۔ سہراب علی خان باہر کی طرف مڑے تھے۔ شاہ سوار کی اٹکی سانسیں پھر سے جیسے بحال ہوئی تھیں۔ اس نے دھیرے سے کھڑکی کا پردہ ذرا سا اٹھا کر نیچے باہر گلی میں جھانکا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دورانج خان جیپ سے ٹیک لگائے موبائل فون پر مصروف تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے خود بھی سیٹ سنبھالی اور جیپ روانہ ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں خان جو روز آپ کا پیچھا کرتے ہیں؟ زمزمہ نے لیمن جوس کا گلاس اسے تھماتے ہوئے پوچھا۔ میرے بابا کے آدمی۔ وہ گلاس تھام کر کونے میں پڑے سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مطلب آپ کے باپ؟ وہ حیران تھی۔ اس نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن اس طرح آپ کے پیچھے کیوں؟ وہ خاموشی سے جوس پیتا رہا۔ کیا ان کو آپ پر اعتبار نہیں؟ وہ مزید بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زمزمہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بابا بس تسلی کرتے ہیں کہ واقعی میں ویسا بن رہا ہوں کہ نہیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے بنیں؟ اس کی کالی آنکھوں میں حیرت جاگی، دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کا اشارہ دیتے ہوئے بولی۔ ہاں، بالکل۔ اس کی حیرانی پہ وہ مسکرایا تھا۔ اتنے خوبصورت اور قابل بیٹے کو بھلا کون باپ بگاڑنا چاہے گا؟ وہ تعصب سے سر ہلا گئی۔ جب اپنوں سے دکھ ملتے ہیں نا تو آدمی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے ذرا سا جھکا۔ پھر بھی ایسی بھی کیا وجہ کہ انسان اپنی اولاد کو خود ہی برباد کر دے؟ وہ قطعی طور پر نفی کرتے ہوئے بولی۔ میں برباد ہوا ہوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن ٹھوکر لگتے دیر نہیں لگتی خان۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سیاہ آبشار سا اس کی کمر پر بکھر گیا تھا۔ اب میں اپنے ساتھ آپ کے لیے بھی دعا کیا کروں گی کہ میرا رب آپ کو کسی بھی طرح کی ٹھوکر سے بچائے رکھے۔ اس نے گویا دعا دی۔ تم دعا پہ یقین رکھتی ہو؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ۔ وہ مڑی۔ حیرت ہے۔ ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ حیرت تو مجھے ہے۔ وہ کس بات کی؟ اس بار حیران ہونے کی باری ضیاء کی تھی۔ یہی کہ کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کہ صرف اس کے وجود کی ننھی سی تشبیہ کے لیے اتنا پیسہ، اتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کا اشارہ اپنے لبوں پر موجود دل کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ تمہیں مزید بھی حیرت ہوگی جب تم یہ جانو گی کہ مجھے اس وجود سے کس قدر نفرت ہے۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے وہ ضبط سے ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ کتنے حساب ہے میرے اس جان پر، اسے تو شاید خبر ہی نہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک دم ہی انتقام کی آگ شعلے دینے لگی تھی۔ میری بے اختیاری، میری توجہ، میرا التفات، یہ سب تو صرف دانے ہیں جو اسے پھنسانے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، ورنہ جو زخم انہوں نے میرے خاندان کو دیے ہیں وہ تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں۔ اور محبت؟ مجھے بھی حیرت ہے خان۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ اس کی بات پر ضیاء کی نظریں اس عنابی دھانے پر جم سی گئیں۔ کیونکہ محبت کھیل نہیں ہے، بازی ہے۔ کھیل میں دوبارہ چانس مل جاتا ہے، بازی الٹ جائے تو کبھی نہیں پلٹتی۔ سوچ سمجھ کر کھیلنا، اس میں تو بندہ جیت کے بھی ہار جاتا ہے، اور آپ کو خود ہارنے کی تیاری میں لگے ہو۔ مطلب؟ اس کی بات پر وہ الجھ گیا۔ مطلب بے حد صاف ہے خان۔ وہ مسکرائی اور پھر دھیرے سے گنگنانے لگی تھی۔ یہ لفظوں کی شرارت ہے، سمجھ کر کچھ بھی لکھنا تم۔ محبت لفظ ہے لیکن یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے۔ اور ضیاء علی خان نے دیکھا تھا ہر منظر سمٹ گیا تھا۔ لالا مسکراتے ہوئے گنگنا رہی تھی بس۔ لالا، چائے بنا دو؟ سر شام ہی وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی، لیکن ضیاء علی خان اس کے حواسوں پر چھایا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا آتے ہی پہلے دن سے لالا کی طرف مائل ہونا اسے بری طرح کھٹک رہا تھا۔
دل لاکھ اس کی ظاہر شخصیت کے حق میں دلائل دیتا، اس کی خوبیاں گنواتا، اس کی بے قراری بے اختیاری پر مچل مچل کر دھڑکتا، لیکن حقیقت تھی کہ لالا مرتضیٰ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دل کی صدا پر لبیک کہہ کر فیصلہ لے لیتی ہیں۔ وہ ہمیشہ دماغ سے سوچتی تھی، دماغ کی مانتی تھی، اور دماغ ضیاء علی خان کو دیکھ کر ہی نہ جانے کیوں کچھ ایسے سگنل دے دیتا تھا کہ لالا جیسی پر اعتماد لڑکی گھبرا جاتی، خوف سا بھر جاتا تھا اس کے دل میں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں بھی کسی سے ذکر کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا کچھ اب، لیکن وہ تھکنے لگی تھی۔ آج بھی شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ صرف ضیاء کے متعلق ہی سوچتی رہی تھی۔ کھلی کتابیں میز پر اس کی منتظر ہی پڑی رہیں۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب سبین اس کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اندر چلی آئیں۔ اسے کتابوں میں گم دیکھ کر انہوں نے چائے کا پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی، پین بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کیا ہوا لالا؟ سبین اسے یوں گھبراتا دیکھ کر دہل گئی۔ کچھ نہیں امی، اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ کچھ تو ہے لالا، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں لالا کی آنکھیں جلنے لگی، اندر کوئی لاوا سا تھا جو پھر تپش سی دینے لگا تھا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو سمجھ نہیں سکی تھی، نہ جانے کیوں کبھی کبھی اس طرح کی جعلی محبت نچھاور کرتی تھی اس پر، جبکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اس سے زیادہ شاویز کو اپنا مانا تھا، اس کے قریب رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی کو وہ تلخ حوالہ انہوں نے ہی تو دیا تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ بددلی سے کہتی بیڈ پر آ گئی تھی۔ سبین اس کا ایک دم سے پھر بدلتا روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ امی، لائٹ بھی آف کرتی جائیے گا، کمبل میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے آواز دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے لائٹ آف کی اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ اگر آپ نے یہ ایک غلط قدم نہ اٹھایا ہوتا، نانا جان کی عزت رکھ لی ہوتی، تو آج یوں قدم قدم پر مجھے خوف نہ گھیرتا۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک پر اعتماد زندگی جیتی۔ قدم قدم پہ ٹھوکر کا ڈر میرے دل سے یوں نہ چمٹ جاتا جیسے کوئی آسیب کسی پرانے برگد کے پیڑ سے۔ آپ نے سب کچھ پا کے میرا سب کچھ کھو دیا، عزت، اعتماد اور اس دنیا کو فیس کرنے کا حوصلہ۔ کاش میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح آج اس خوف، اس بے عزتی کے احساس سے آزاد ہوتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سبین زیدی۔ باقی ساری رات وہ یوں ہی تکیا بھگوتی رہی۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب لڑکے لڑکیاں باہر چلے گئے تھے۔ نمرا بھی کتابیں اٹھا کر نکلی، لیکن پھر اسے ایک طرف بیٹھا دیکھ کر واپس پلٹی۔ کیا ہوا؟ میں یہیں رہوں گی کچھ دیر۔ تم ضیاء علی خان سے چھپ رہی ہو لالا؟ نمرا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ حیرت ہے، اس طرح تو اس سے اور شے ملے گی۔ نمرا کو حقیقتاً اس کی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا۔ جب تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے تو تم کیوں چھپو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے ماں کے حوالے سے بہت تانے سنے ہیں نمرا، جانتی ہو؟ وہ نمرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اس کی کالی سی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، میرے نانا میرے ماموں بہت بڑے رئیس تھے، پھر بھی امی نے میرے ابو کی محبت کی خاطر سب کی محبت داؤ پر لگا دی۔ اس کے گال بھیگنے لگے، اور نمرا، وہ تو بت سی بن گئی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ عورت کی زندگی میں ایک شخص کی محبت کے علاوہ کتنے لوگوں کی عزت بھی تو اہم ہوتی ہے نا۔ اس کے یاقوتی لب کپ کپانے لگے تھے۔ بند کھڑکی کے شیشے کے اس پار کھڑے وجود نے کچھ نہیں سنا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس گلابی دہانے کی لرزش اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس نے یوں ہی باہر کی تلاش سے مایوس ہو کر کھڑکی کے شیشے سے ناک لگا کے اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ شاید وہ ابھی اندر ہو، اور وہ وہاں موجود بھی تھی، مگر یوں تر چہرہ اور لرزتے ہونٹ۔ لالا، نمرا اسے تسلی کے دو لفظ بھی نہ بول سکی۔ اور ان کو تو پرواہ بھی نہیں نمرا، کسی کے زہر میں بھجے تیر ان کی بیٹی کو کتنی اذیت دیتے ہیں، وہ ماں ہو کر بھی نہیں سمجھتی۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں نمرا، بے حد نفرت۔ وہ رونے لگی تھی۔ نمرا نے بہت آہستگی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔
اور بت بنے ضیاء علی خان نے نہ جانے کیوں ایک پل کے 1000ویں حصے میں اسے آئندہ کبھی یوں روتے ہوئے نہ دیکھنے کی دعا کی تھی۔ سہراب علی خان حویلی کے وسیع و عریض لان میں بیٹھے زمینوں کے حساب کتاب چیک کر رہے تھے جب حویلی کے ایک خاص ملازم نے گاؤں کے 2-3 معززین کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اسے اجازت دے کر رجسٹر بند کر دیا اور انتظار کرنے لگے۔ نظریں البتہ حویلی کے بڑے سے آئینی گیٹ پر جمی رہیں۔ کچھ دیر بعد ہی انہوں نے 2-3 ادھیڑ عمر آدمیوں کو اندر آتے دیکھا تھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دینے لگے۔ پیشانی پہ فوراً سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ سلام خان جی، انہوں نے آتے ہی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سہراب علی خان مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور ماسٹر ہدایت آپ سنائیں۔ سب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے آخری جملہ ماسٹر ہدایت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کا کرم ہے خان، آپ جیسے مہربان ہیں ہمارے ساتھ، سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ شکر گزار ہوئے۔ ہم تو ہمیشہ ہی آپ سب کے ساتھ رہے ہیں، مگر لگتا ہے اب آپ لوگوں کو ہمارا خیال رکھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے وہ ذرا آگے کو جھکے تھے۔ نہیں نہیں سردار، انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑنے لگے۔ جس طرح آپ نے اس گاؤں کی خدمت کی ہے بھلا اور کون کر سکتا تھا؟ ماسٹر ہدایت نے ماتھے پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ اچھا، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تیز نظریں اب بھی ماسٹر ہدایت کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ سنا ہے آج کل کسی اہم مشن پر ہے ماسٹر ہدایت؟ مونچھوں کو ایک بار پھر سختی سے مروڑتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ دونوں دیگر افراد ماسٹر ہدایت کو دیکھنے لگے تھے جن کے چہرے پر تاریک ہوتی گھبراہٹ بہت واضح تھی۔ وہ خان دراصل وہ بول نہ سکا۔ خان، آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماسٹر ہدایت کا کتنا ہاتھ ہے۔ کتنے عرصے سے یہ ضلعی انتظامیہ سے رابطے میں تھے کہ کسی طرح گاؤں کی بچیوں کو ریگولر نہیں تو کم از کم پرائیویٹ طور پر بڑی کلاسز کے امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت اور انتظام کیا جائے۔ آپ تو جانتے ہیں نا خان، گاؤں سے شہر جا کر پرچے دینا، پھر رہائش اور سفری اخراجات۔ ماسٹر ہدایت اللہ کے بجائے ماسٹر علم دین تفصیل بتاتے ہوئے بولے۔ بس اسی لیے ماسٹر ہدایت نے شہر جا کر یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے یہ راستہ دکھایا کہ اگر ماسٹر ہدایت ایک درخواست پر تقریباً 100-150 افراد کے دستخط لے کر آ جائیں جس میں وہ اس چیز کی خواہش ظاہر کریں کہ وہ واقعی بچوں کو آگے پڑھانے کے حق میں ہیں، تو یونیورسٹی انہیں پرائیویٹ طور پر امتحان دینے کے لیے ہال، اساتذہ اور دیگر سہولیات کا انتظام کر دے گی۔ بس اسی لیے کئی دن سے ماسٹر ہدایت اسی چیز پر کام کر رہے تھے۔ وہ تفصیل بتا کر خاموش ہوئے۔ سہراب علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب، اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ واہ بھائی، مسکراہٹ میں تلخی سی گھلنے لگی۔ نہیں خان، ہم تو بس اس مرتبہ ان سے بھی بات نہیں بن پائی تھی۔ خیر، میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ بہت جلد ہی گاؤں میں اپنی بچیوں کے لیے بڑے اسکول اور کالج کے لیے آواز اٹھاؤں گا، لیکن کیا کریں، ایک تو یہ مسائل، اوپر سے زمینیں بکھیڑے 100 کام ہوتے ہیں، پھر آنے والے الیکشن کے کام۔ اچھا کیا آپ لوگوں نے، اب مجھے کم از کم اس طرف کی پریشانی سے تو نجات مل جائے گی۔ ملازم چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر چلا گیا۔ انہوں نے اشارے سے سب کو چائے پینے کی دعوت دی۔ نہیں نہیں خان، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، آپ سے زیادہ ہمارا بھلا کون سوچ سکتا ہے؟ ماسٹر علم دین نے ماسٹر ہدایت کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ بالکل خان، ماسٹر ہدایت نے جیب سے ایک سفید کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے خان جی، انہوں نے کاغذ کے پرزے کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اب ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، ماسٹر علم دین خوشی سے چہکے۔ مجھے بس کچھ وقت دیں، الیکشن کی مصروفیات ختم ہوتے ہی میں انشاءاللہ سب سے پہلے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کو یقین دلا دیا۔ شکریہ خان، وہ مشکور تھے۔ کچھ دیر انہوں نے یوں ہی
خان سہراب سے کئی دیگر مسائل بھی ڈسکس کیے۔ ان کے جاتے ہی شاہ سوار ان کے پاس آیا تھا۔ ان لوگوں کی جرت بڑھنے لگی ہے خان، چونٹی کے پر نکل آئے تو کچھ کر نہیں پاتی۔ شاہ سوار بس مر جاتی ہے، تم بھی بس تماشا دیکھو۔ گھنی مونچھوں تلے بھرے بھرے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ مچلی۔ تو کیا آپ واقعی؟ وہ بولنے لگا تھا جب خان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگلے سال کا وعدہ کیا ہے ان سب سے، اور اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ مغرور لہجے میں کہتے وہ کہا لگا گئے تھے۔ شاہ سوار سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ باجی، دور اندرونی برآمدے سے گل مینا نے انہیں پکارا تھا۔ شاہ سوار دیوار کی طرف رخ پھیر گیا تھا۔ حویلی کی عورتوں میں صرف گل مینا ہی تھی جس میں ان کی جان بستی تھی، اور وہ بلا روک ٹوک کہیں بھی آتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی اسے اس طرف دیکھ کر جہاں عورتوں کا آنا بالکل منع تھا، انہیں غصہ آنے کے بجائے ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی باقی جان، انہوں نے فوراً باہیں پھیلا دی تھیں۔ گل مینا ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی۔ باجی، مجھے بھی بھائی کے پاس شہر جانا ہے، کالج میں داخلہ لینا ہے، وہ فرمائش کرنے لگی۔ کہا ہے میں نے ضیاء سے، شہر میں نیا گھر ملتے ہی تمہیں بھی بھجوا دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ سچ با؟ وہ چہکی۔ بالکل سچ باقی جان۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ بچیوں کی آزادی اور تعلیم کے سخت خلاف سہراب علی خان کے اصول اگر کبھی کوئی توڑ سکتا تھا تو صرف گل مینا تھی۔ سہراب علی خان اس بیٹی کے لیے ہر اصول، ہر ضد توڑ سکتے تھے، بھول سکتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہی بھول جاتے تھے۔ انسان اپنے پیاروں کے ذریعے ہی آزمایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ابھی ان کی رسی کافی لمبی چھوڑی گئی تھی۔ جہاں کوئی بھی ذرا سا کھچاؤ نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، اور سب ان کو اپنے اختیار میں لگنے لگا تھا۔ زندگی میں واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اجنبی لوگ آپ کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ بے حد اپنے اپنے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کی مسکراہٹ ذہن کے پردے سے جیسے چمٹ کے رہ جاتی ہے، لاکھ جھٹکوں اترتے ہی نہیں، بلا وجہ ہی یاد آتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی دو پل کی دوری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہوں تو ساری کائنات کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ساتھ نہ ہوں تو تب بھی ساری کائنات ویران لگنے لگتی ہے۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند دن پہلے وہ جس شخص کے وجود سے بھی بالکل انجان تھی، نہ جانے کیوں ملتے ہی دل کی دھڑکنوں کا باعث ہو چلا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی، ایک بڑے لینڈ لارڈ کی اکلوتی اولاد۔ امیر زادے اس کی فرینڈ لسٹ میں رہتے۔ وہ چند دن ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتی، اور جیسے ہی اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر سنجیدگی سے سوچنے لگتی، وہ خاموشی سے راہ بدل دیتی۔ اسے لوگوں کو توڑنا اور چھوڑنا ہمیشہ سے ہی پسند رہا تھا، لیکن اس بار اسے لگا تھا پہلی بار اسے بھی کسی سے سچی محبت ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کی سانسوں میں بسنے لگا تھا، اور وہی تھا باریال ولی خان۔ اس کے ہوتے ہوئے سارے منظر پس منظر ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے نہ ہوتے ہوئے سارے منظر خزاں رنگ۔ اب بھی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی وہ، اور ورکر سے بات کرتا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز دھوپ میں اس کا اجلا شفاف عکس امن کے بلیک گلاسز کی اسکرین پر لو دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے کام میں بزی تھا، اور وہ صرف اسے دیکھنے میں اس کی آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کی گواہی دیتی تھی۔ آنکھوں میں چھل دیتی ہلکی سی نمی اس کے ہمدرد ہونے کا پتہ دیتی۔ اس کی چال ڈھال میں غضب کی تمکنت تھی، کسی دیو مالائی کردار کی طرح وجیح پرسحر شخصیت تھی اس کی، جو دیکھتے ہی اگلے کو اپنے بس میں جکڑ لیتی تھی۔ اس پر ایک نظر پڑنے والی بلا ارادہ نگاہ ایک بار واپس ضرور پلٹتی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے ہمیشہ نہ جانے کیوں دونوں ہاتھوں کی پوائنٹنگ فنگرز کو ملا کے لبوں پر رکھ لیتا، اور یہ ادا اس پر جچتی بھی خوب تھی۔ اور سب سے اہم خوبی اس کا مضبوط کردار تھا۔ امن نے دیکھا تھا وہ اس کے ساتھ رہ کر
اس کی ہر طرح کی عنایات کو سمیٹتے ہوئے بھی ہمیشہ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ اس نے تعلقات کی ایک حد متعین کر رکھی تھی اور نہ کبھی اس حد سے خود گزرتا اور نہ امن کو کراس کرنے دیتا تھا۔ امن کا ماتحت ہونے کے باوجود ان دونوں میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد کامیابی سے ایک مناسب فاصلہ رکھے ہوئے تھا، اور امن چاہ کر بھی تاحال یہ فاصلہ مٹا نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، اسے اپنے اندر پلنے والے تمام احساسات بتانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال باریال ولی خان اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ کچھ بھی ہو باریال ولی خان، وہ دو ورکرز کے درمیان کھڑا بلڈنگ مٹیریل چیک کرتا باریال اس سے قطعی بے خبر کھڑا تھا جب وہ خود سے کلام کرتے ہوئے بولی تھی، تمہارا ہر راستہ میری طرف ہی نکلنے والا ہے، میں تمہیں کسی اور منزل کا راہی نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ دور کھڑے باریال نے نہ جانے کیوں اسی پل بالکل اچانک اس کی طرف دیکھا تھا اور فوراً نگاہیں پھیر لی تھی۔ آج صبح سے زرینہ آئی ہوئی تھی۔ سبین صبح سے کچن میں بزی تھی۔ انہیں زرینہ کی خاطرداری کرنا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ ان کے شریک حیات کی بہت لاڈلی بہن تھی، اور اسی لیے سبین کو بھی ان کی خاطرداری کر کے بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں کا البتہ منہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت سے زرینہ آئی تھی وہ دل ہی دل میں لالا کے آنے سے پہلے اس کے جانے کی دعا کرتی رہی تھی۔ تسبیح کے دانے مسلسل گراتے دل ہی دل میں وہ جلتو جلال تو کا ورد کر جاری کیے ہوئے تھی، لیکن زرینہ کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ آج بھی وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے والی تھی۔ بھابھی، ذرا حمزہ کو فون کر کے کہہ دیں کہ اقرا کو کالج سے لے کر سیدھا ادھر ہی آ جائے۔ سبین نے تازہ جوس کا گلاس ان کو تھمایا تو فوراً نیا حکم صادر ہوا۔ اماں کا منہ مزید برا ہوا۔ ویسے اماں، یہ لالا کیسے آتی جاتی ہے؟ شاویز جاتا ہے کیا؟ اچانک ہی انہیں خیال آیا تھا، اور اماں نے دل ہی دل میں ان کے شیطانی دماغ کو 100 گالیاں نوازی تھیں۔ بس سے آتی جاتی ہے، شاویز بیچارہ تو خود سارا دن ادھر ادھر نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، سبین نے بتایا۔ اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ لو، اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں بسوں میں مردوں کے کندھوں کے ساتھ لٹک کر سفر کریں گی۔ تیز ترار لہجے پر اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خبردار! ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ فوراً ٹوکا گیا۔ اتنے برسوں بعد پہلی بار میں نے اپنی بچی کو دوبارہ خوش دیکھنا شروع کیا ہے۔ خبردار جو اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کی ہو۔ انہوں نے بیٹی کو آنکھیں دکھائیں۔ ہاں ہاں، میں تو کچھ نہ بولوں گی، لیکن کل کو اپنی ماں کی طرح کوئی گل کھلا کے آئے گی نا تو… زرینہ! اماں کی تیز آواز نے انہیں جملہ پورا کرنے سے روک دیا۔ آگے کچھ بھی سوچ سمجھ کر بولنا، تیرا گھر نہیں ہے یہ، صاف جتلایا گیا۔ میرے باپ بھائی کا تو ہے نا اماں، وہ بھی تیز لہجے میں بولی۔ ان دونوں کو مرے سال گزر گئے، اب یہ گھر میری سبین کا ہے، جتنی جلدی مان لے اچھا ہے۔ وہ اماں تھیں ان کی سگی ماں، سبین نہیں کہ ان کے آگے دب جاتی۔ کر دیا نا اماں پرایا مجھے۔ وہ فوراً منہ بسورنے لگی۔ سبین پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ جتلا دیا نا کہ اب یہ گھر میرا نہیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ موٹے آنسو نکلنے لگے۔ آپ ناراض نہ ہو اماں، تو بس ایسے ہی۔ سبین نے نظروں ہی نظروں میں اماں سے التجا کی اور زرینہ کو منانے لگی۔ زرینہ چادر سنبھالنے لگی۔ بس کر دو، میں تمہارے ان چونچلوں میں آنے والی نہیں۔ اور ہاں، سبین کو سناتی وہ اماں کی طرف مڑی۔ اب دیکھنا اماں، مر جاؤں گی پر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، انہوں نے دھمکی دی۔ جاؤ جاؤ بی بی، تیسرے دن نہ آ جانا تو اماں نہ کہنا، بے شک ابا کہہ دینا۔ بے نیازی سے جیسے مکھی اڑائی گئی۔ میں بھی واپس آ جاؤں تو آپ بھی میرا نام بدل دینا۔ چادر لپیٹتی، غصے سے تن فن کرتی وہ باہر نکل گئی۔ سبین بیچاری روکتی رہ گئی۔ اماں نے البتہ شکر کی تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے تھے۔ نامانوس سی آواز نے ان کی گہری نیند کی لگامیں کھینچی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے ہی اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ اس کا اپنا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ زمزمہ کے کمرے میں موجود تھا۔
تو کیا اسے نیند آ گئی تھی؟ اسے یاد تھا کہ وہ آج سارا دن سے ہی ہلکے سر درد میں مبتلا رہا تھا۔ اس نے اپنے سب دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن پھر اس سر درد کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے سکون تلاشنے نہ جانے کیوں زمزمہ کے پاس چلا آیا تھا۔ زمزمہ نے اسے کڑک دودھ کے ساتھ سر درد کی دوا بھی دی تھی۔ وہ بس چند لمحوں کے لیے سستانے لیٹا تھا اور شاید باقی وقت آرام سے سوتا رہا تھا۔ نامانوس سی آواز اب واضح تھی۔ وہ سسکیاں تھیں۔ کوئی روتے وقت اپنی آواز دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں زمزمہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر سلیپر پہنتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز کمرے کے سامنے بنے کھلے چبوترے سے آ رہی تھی۔ وہ خاکی چادر میں خود کو لپیٹتا وہاں چلا آیا۔ کمرے اور چبوترے کے درمیان لگی چک کو ہٹاتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس قدر شدید سردی میں رات کے سرد ترین پہر میں ٹوٹے پھوٹے اس بوسیدہ سے چبوترے کے فرش پر سفید چادر میں سفید کپڑوں میں ملبوس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے زمزمہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے چبوترے پر لگا بلب آف کر رکھا تھا، لیکن آس پاس کے سبھی جھروکوں پر گلی ٹیوب لائٹس کی تیز روشنی میں اس کا وجود عجیب سا نور لیے ہوئے تھا۔ اس سے عجیب تر منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک کوٹھے پر ایک حسن پری کمائی کے عروج کے وقت جب سب جھروکوں میں روشنیاں مچل مچل جاتی تھیں، روشنی بجھائے اندھیرے میں گم نہ جانے یخ فرش پر یوں دو زانو ہو کر بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ بھی نماز؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ ہاں، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی ایک ناکام کوشش شاید۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی دعا کافی طویل تھی اور اس پورے عرصے میں اس کی بند پلکوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت اور نور طاری تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے چلا گیا تھا۔ اب وہ سجدے میں پڑی تھی، شاید ضبط چھوڑنے لگی تھی، ہارنے لگی تھی۔ حوصلے کی تنابیں چھوٹنے کو تھیں۔ اس کا نازک سراپا رات کی دھیمی روشنی میں دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ منتظر تھا وہ اٹھے اور وہ سوال کرے، کیونکہ سوال کرنا ہی فرض بنتا تھا۔ اس پلید مقام پر اس قدر پاک کام کیوں؟ وہ دل کو دو دو کام کرنے پر آمادہ کیوں کر کے رکھے ہوئے تھی؟ وہ گناہ اور توبہ کو ساتھ ساتھ لے کر کیسے چل رہی تھی؟ جس جھروکے میں بن سنور کے اس کی بوسیدہ لکڑی کے بنگلے سے لٹک لٹک کر گاہک تلاشتی، اس کے خستہ فرش پر یوں سجدہ ریز وہ کیوں کر ہو سکتی تھی، ہو پا رہی تھی؟ سوال امڑتے چلے آ رہے تھے، سجدہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا، اور اسے حیرت تھی اس قدر سردی میں وہ بھی اس کے انتظار سے بیزار نہیں ہو رہا تھا۔